اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، دوسرا سوال آج کا، اس سے پہلے کچھ ملتے جلتے میں نے سوالوں کے جواب دیے، اور سوال یہ ہے کہ جی آپ نے کسی پروگرام، کوئی والدین کا دخل ازدواجی زندگی میں، کوئی میرا پروگرام تھا، اس میں آپ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ہسبینڈ جون سا ہے وہ گھر کا رینٹ بھی دیتا ہو اور کچن بھی چلاتا، اور اس کے باوجود بھی اس کی جو ساس ہے، لڑکے کی جو ماں ہے، وہ 24 گھنٹے یہ بیٹھ کے دیکھتی رہے کہ بہو کیا کرتی رہتی ہے، کتنے بجے اٹھتی ہے، کتنے بجے سوتی ہے، کیا کھاتی ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہ دے پائے، اور وہ بیچاری 24 گھنٹے اسی چکر میں لگتا ہے جیسے وہ کسی امتحان میں سے گزر رہی ہے۔ اس کو سننے کو ملتا ہے کہ کبھی دودھ کیوں ختم ہوا ہے، تو انڈے آج دو جلدی کیوں چلے ختم ہو گئے۔ تو ایسے حالات میں جب کہ میاں دو کچن بھی افورڈ نہیں کر سکتا، تو کیا کیا جائے؟ کہ میں اس کے بارے میں 2-3 پروگرام کر چکا ہوں اسی ملتے جلتے ہوئے ٹاپک پہ۔ جو بات غلط ہے نا وہ غلط ہے۔ پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ جب آپ غلط کو ٹھیک کرنے کی بجائے غلط کو ہی پیچ ورک کرنا چاہیں کہ جی ہم یہ تو کر نہیں سکتے۔ اب اسی کو مثلا ایک جوتا ہے، آپ کہیں گی میں نیا جوتا تو نہیں خرید سکتا، مجھے اسی جوتے کو مرمت کرنا ہے، اور آپ اس کو جب ٹوٹے مرمت ہی کیے جائیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ جوتا تو غلط ہے، جوتا تو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نہیں بدلنا چاہتے۔ تو اس کی صورت میں صاف ظاہر ہے جو میں آپ کو مشورہ دوں گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ یہ انسسٹ کرتے رہیں یہ ناممکن ہے، اور میں آپ کو یہ کہتا رہوں گا یہ ممکن ہے، تھوڑی سی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اب آپ کے کیس میں بجائے اس کے کہ آپ سوچیں اس گھر میں جہاں پہ ماں بیٹی جیسا رشتہ، ساس اور بہو جیسے رشتے میں کنورٹ ہو جائے، تو یہ بڑا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، جہاں پہ بیوی کو اس چیز کا احساس ہو کہ جناب اس کی ساس جون سی ہے وہ جناب 24 گھنٹے اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، اس کو کسی بیچاری کو آزادی نہیں کہ وہ انڈا بھی کھا لے اور دودھ کیوں ختم ہو گیا، اور ہر لفافے پہ نظر ہو کہ یہ گھر میں کیا آیا اور کیا جا رہا ہے۔ آپ مجھے سوچیں ایسے نارمل حالات میں اس بیگم کی، اس عورت کی دماغی اور ذہنی کیفیت کیا ہوگی، اور جب وہ اتنی سٹریس ڈاؤن ہوگی، جب وہ اتنی ناخوش ہوگی، تو اس کے اثرات اولاد پہ کیا ہوں گے۔ اب یہ ہمارے دوسرے پروگرام میں آپ سنیے کہ ایسے حالات میں، ٹاکسک حالات میں جو آپ کی پریگننسیز ہیں وہ کیسے افیکٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ عورت اتنی ناخوش ہے تو جب اس کا میاں جب اس کو پاس آئے گا، جب میاں گھر میں آئے گا تو وہ میاں سے بھی ناخوش ہوگی، اور اس کے اثرات گھر میں برکتوں پہ کیا ہیں۔ اگر آپ یہ پورا فلسفہ اکٹھا کر دیں تو پھر آپ کو شاید یہ سمجھ آ جائے کہ اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس بات کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر آپ کو تھوڑا سا سٹینڈ لینا پڑ جائے اور تھوڑا سا کچھ کھونا بھی پڑ جائے، تو آپ کو جو چیز غلط ہے اس کو ٹھیک ہی کرنا چاہیے، اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کا بنیادی حق ہے پرائیویسی کا، یہ تو اسلام نے دیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اٹھ سکے اور اپنی مرضی سے اس کا کچن اس کا کنٹرول کر سکے، اب یہ اس کے حقوق میں شامل ہیں۔ اگر وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں پہ وہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، نہ بچوں کو کھلا سکتی ہے، اور نہ میاں کو کھلا سکتی ہے، اور جہاں پہ ہر چیز، اب یہ تو چیز ہی نارمل ہے، یہ تو اس ریلیشن شپ کی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، اور اس کے حقوق کے ہی اگینسٹ ہے۔ اب آپ کہیں اسی کے اندر کچھ بہتری بتا دیں، تو میں کتنی بہتری بتا سکتا ہوں۔ آپ اپنی ساس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے مان جائیں گی، شاید یا لڑائی ہو جائے گی یا جھگڑا ہو جائے گا، یا خامن تھک کے بیچارہ وڈرا کر لے گا، یا آپ کوشش کر کر کے تھک جائیں گے اپنے آپ کو، یا وہ ساس کا اللہ نہ کرے کہ وہ بیمار ہو جائیں یا کچھ اور، وہ اس چیز کو بڑی ایسی جناب ریلیشن شپ ہوتے ہیں سینسٹیو قسم کے کہ آپ کسی سے خاتون سے بات کرنا چاہیں اور اپنی اس کو سمجھانا چاہیں تو جناب ماں کو غشی کا دورہ پڑ جائے، یا ماں بوڑھی ہے وہ بیچاری اس کو دل پہ لگا لے، تو وہ ایک نئی مصیبت نہ آپ لوگوں کے گھر میں کوئی آ جائے، لڑائی جھگڑے کی کرونک قسم کی۔ تو یہ تو ایسے ہی ہوگا پیچ ورک میں۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو ہر حالت میں جو
کچن کی ٹرانزیشن ہے، خرچوں کو اب آپ سوچیں نا، ایک بیوی شادی کو اتنے سال ہو چکے ہیں، وہ انتظار کرے گی کہ کب اس کو اپنا گھر ملے گا یا کچن ملے گا. اور میں آدمیوں کی پرابلم سے بھی سمجھتا ہوں، بعض وہ بیچارے ماں ہے، بوڑھی ہے، بیمار ہے، کیا کرے؟ اب وہ ماں کو تو چھوڑ نہیں سکتا، اکیلی رہتی ہے، کیا کرے؟ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے. لیکن ماؤں کو تو بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بھی اب وہ ریٹائر ہو کے لائف گزاریں، لیکن ان کی اپنی زندگی اتنی نامکمل ہوتی ہے، ان کی اپنی زندگی اتنی ناخوش ہوتی ہے، ان کے اپنی جوانی میں ان کے ساتھ ان کی شاید گھر والوں نے، ساس سسر نے وہ کیا ہوتا ہے کہ شاید وہ لاشعوری طور پہ اپنی بہو سے بدلے لے رہی ہوتے ہیں. تو اس حصے کو ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس سسٹم میں رہیں گی تو پھر آپ بھی وہی کر رہی ہوں گی جب آپ کل کو ساس بنیں گی. کہ اگر آپ کو 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد شادی کے بعد گھر ملتا ہے، کچن ملتا ہے، تو آپ بھی کوشش کریں گی کہ آپ بھی جناب 25-30 سال کے بعد ہی اپنی بہو کو آپ دیں گے گھر. اور یہ نسل در نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے نقصانات اس معاشرے پہ گھروں میں آتے رہیں گے، اور آپ کے گھروں میں جو برکتیں آ سکتی ہیں اور جو مسئلے آ سکتے ہیں. مثلا میں اکثر اوقات دیکھتا ہوں میاں بیوی کہتے ہیں ساس بہت بڑا مسئلہ ہے جی، ہماری تو ساری لڑائیاں انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں. مزے کی بات بتاؤں، میں نے زندگی میں اتنے گھرانے دیکھے ہیں جہاں پہ ساس سب سے بڑا مسئلہ تھی. جب تک شادی میں ان کے ساتھ رہتے رہے 10-10 15-15 20-20 سال، سب سے کہتے تھے ہمارا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جب ساس کا انتقال ہو گیا یا ساس چلی گئی کہیں باہر چلی گئی کسی بچی کے پاس 15-20 سال کے بعد، جب میاں بیوی نے ساتھ رہنا شروع ہوا تو اس وقت پھر میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہو گئیں. پہلے وہ 20 سال کے لیے ان کا سب سے بڑا مسئلہ ساس تھا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے بڑے مسئلے کو سالو نہیں کریں گے تو جو آپ کی شادی ہے وہ تو اس دن سے شروع ہوگی، کیونکہ ابھی تو تھوڑا سا ٹائم ہے. بیوی جون سی ہے وہ آ کے ہر چیز ڈال دیتی ہوگی ساس پہ کہ جی میرے سے یہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کی اماں نے یہ نہیں کرنے دیا. جب فرض کریں اماں نہیں ہوں گی تو اس کے بعد خاوند کو پتا چلے گا کہ اس میں سے کون سا کام بیوی کے مسئلے میں ہے اور کون سا وجہ کام کی کوئی اور تھا. پھر آپس میں لڑائی شروع ہوگی یا مس انڈرسٹینڈنگ شروع ہوگی جو آپ لوگوں کو سارٹ آؤٹ کرنی پڑے. اس کا مطلب ہے اصل شادی شدہ زندگی آپ کی اس دن شروع ہوگی جس دن آپ اکیلے ہوں گے، گھر چلائیں گے. تو اگر آپ 20-25 سال شادی کے گزرنے کے بعد کس میں اتنی انرجی ہوگی کہ آپ شادی کی وہ بنیادی چیزوں میں ایز اے میاں بیوی اپنے جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں یا ہمت کریں. تو اس لیے یہ چیزیں بنیاد ہیں شادی کی. ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کچھ ساس سسر ہی ہیں، جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہمارے مسئلے پھر ہمارے اپنے مسئلے ہوں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس پہ سٹینڈ لیں. جو آپ کی چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میاں کو کہیں کہ آپ 2 کچن افورڈ نہیں بھی کر سکتے، آپ بیڈ روم میں ایک فریج تو رکھ سکتے ہیں. پہلے آہستہ آہستہ ٹرانزیشن کریں، آپ کو باہر نہ نکلنا پڑے. مثلا رات کو اگر آپ کو دل کرتا ہے آپ کے پاس کوئی اس کے اندر جوس ہونا چاہیے، کوئی 1-2 چیزیں اندر پڑی ہونی چاہیے بچوں کے لیے، رات کو اٹھ سکیں کھا سکیں. باہر آپ کو کچن میں نہ آنا پڑے. اگر آپ کو لگے کہ اتنا ہی کرونک ماحول ہے کہ ایک دم ساس اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ رات کو کچن میں فریج کس نے کھولا، تو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی جتنا آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کریں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے. اس کے بعد کوشش کریں کہ چھوٹا سا گھر میں کوئی کچن بن جائے، کوئی کمرے میں بن جائے، کوئی اندر جناب کوئی چائے بنانی رات کو پڑ جائے، کوئی جناب کافی پی سکیں. تو ہر چیز کے اوپر اگر آپ کو لگے وہ نہیں سمجھ رہی اس عمر میں یا گھر میں زیادہ مسئلہ ہے تو پھر چھپا کے کرنے کی کوشش کر لیں. لیکن یہ اپنے ماحول کو یہ اب نارمل ہے، یہ جو آپ مجھے بتا رہی ہیں یہ اب نارمل ہے. اس کو نارمل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کریں. شاید آگے 1 کریں گی، 2 چیزیں کریں گی، 3 کریں گی تو جو آپ آسانی ہے وہ آہستہ آہستہ آسانی ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ایسی چیز نہیں جس پہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. کل کو آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کا کچھ دل کرے گا کھانے کے لیے. بچوں کی ڈفرینٹ خواہشات ہوتی ہیں. کل کو وہ دل کریں گے، آپ کو پتا ہے آج کل کے بچے فاسٹ فوڈ پہ لگے ہوتے ہیں، وہ چاہیں گے ماما پیزا ہمیں بنا دیں، ہم نے جناب برگر گھر میں بیٹھ کے کھانا، ہم نے فرینچ فرائز کھانے. اور جو اگر کچن آپ کا ساس چلا رہی ہیں تو ان کے شوق کچھ اور ہوں گے، انہیں کھانے کچھ اور ہوں گے. تو بجائے اس سے کہ جی وہ بچے بڑے ہو جائیں اور وہ یہ گھر میں یہ تماشا دیکھیں، آپ کو ابھی سے چاہیے کہ ابھی آپ ان چیزوں کو فکس کرنا شروع کر دیں. اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے
ماں کا جو حق ہے ماں کو دیا جائے. اگر ماں کا یہ ڈر ہے, کیونکہ آپ یہ جو کچن ہوتا ہے نا, یہ پاور ہوتا ہے. آدمیوں کی جیسے پاور بیس ہوتی ہے نا, کہ جاب ہے ان کی, ان کا جناب کاروبار ہے, عورتوں کا جو پاور ہوتی ہے نا, ان کا کچن ہوتا ہے. وہ کچن کے اوپر اتنی کریزی ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ماں کو لگتا ہوگا کہ اگر کچن میرے ہاتھ سے گیا تو پیسہ بھی گیا, پاور بھی گیا, کنٹرول بھی گیا. وہ کچن نہیں چھوڑتی. تو اب آپ چلے مان لیا, اب آپ سوچیں کہ آپ کی بیوی بھی تو عورت ہے, اس کی بھی تو یہی ضرورت ہے کہ اس کو بھی کچن چاہیے, اس کو بھی پاور چاہیے, اسے بھی کنٹرول چاہیے. تو اگر آپ کی ماں کی یہ 3 چیزیں, مطلب آپ کی بیوی کی یہ 3 چیزیں پوری نہیں ہو رہی, اور یہ کچن پہ دونوں عورتیں اسی وجہ سے لڑ رہی ہیں, ایکچولی وہ پاور اور کنٹرول پہ لڑ رہی ہیں. اوکے, کیونکہ ان کو پتا جو کچن چلائے گا پیسے بھی اس کے ہاتھ میں آئیں گے, پاور اور کنٹرول بھی اس کے ہاتھ میں آئے گا. آپ سوچیں نا کچن میں, میں تو یہ تو آپ میاں بیوی کی بات کر رہے ہیں نا. ہم آرمی میں تھے نا, تو کبھی کبھی ہمارے پاس وہ بچے لوگ آیا کرتے تھے جو کہ تھرو آؤٹ ہمارے روم میٹس, یا وہ ہمیں اپنے اسکولوں کالجوں کے قصے سنایا کرتے تھے. آرمی میں ایسا نہیں ہوتا, آرمی کا تو بڑا اسٹرکٹ ماحول ہے, لیکن وہ کئی لوگ ایسے تھے, ہم تو میٹرک کر کے آرمی میں گئے تھے, کچھ لوگ ایسے تھے جو ڈائریکٹلی ساری زندگی سے ہی ہاسٹلوں میں رہ رہے تھے, اور پھر ہاسٹلوں سے ہی کسی کیڈٹ کالج سے ہوتے ہوئے آرمی میں آ گئے. اب وہ تھرو آؤٹ ہاسٹل, اب وہ ہمیں اندر کا قصہ سناتے تھے کہ جو آپ کی ڈوم چلا رہا ہوتا ہے, یہ جو آپ کی میس چلا رہا ہوتا ہے, یہ جو آپ کا کیفیٹیریا چلا رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ یاری دوستی لگائی جاتی تھی کہ بابا جی بڑی دیر ہو گئی, آپ نے جناب وہ دال نہیں کھلائی, ذرا کبھی دال تو وہ بنا دیں. تو وہ کنٹرول ہوتا تھا نا, وہ اس کے وہ بابا جناب بڑا جی میں جناب ہیڈ کوک ہوں, بچے مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جناب, اور وہ جو اس کے فیوریٹ بچے ہوتے تھے وہ ان کو جناب تھوڑا بہت سالن ذرا اچھا لا دیتا تھا, بوٹی اچھی ڈال کے دے دیتا تھا. تو یہ تو اس وقت سے پالیٹکس اور پاور ہم سنتے ہیں کہ یہ کچن کی بہت بڑی پاور اور پالیٹکس ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ آپ کی بیوی, آپ ایز اے بیوی آپ کا یہ حق ہے کہ اگر اس وقت میاں کا کچھ دل کر رہا ہے کھانے کو, تو وہ بیوی سے مانگے گا یا ماں سے مانگے گا. اگر اس کو لگے ماں دیتی ہے, میری مرضی کا کھانا پکاتی ہے, تو آٹومیٹکلی وہ ماں کے ساتھ اس کا ٹلٹ ہوگا. اگر اس کو پتا چلے میرے کھانے کا خیال میری بیوی رکھتی ہے, تو وہ پھر بیوی کی طرف اس کا ٹلٹ ہوگا. یہ بھی وجہ ہے جو میں کنٹرول کا ورڈ بول رہا ہوں, یہ کنٹرول ہے. یہ نہیں کہ آپ اس کو کچن کا کنٹرول کرنا, کچن کے تھرو لوگ کنٹرول ہوتے ہیں, خوراک کے تھرو لوگ کنٹرول ہوتے ہیں. یہ سائیکی ہے جس کے پیچھے بہو اور ساسوں میں جھگڑا ہوتا ہے, اور ساس کچن نہیں چھوڑنا چاہتی. تو اس لیے اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ بات بتائیں, اور اپنی جو آپ کی جو بنیادی حق ہے اس کے لیے آسان طریقے سے اس کو حق کو مانگیں, اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس کو چھوڑیں نا, کیونکہ یہ اس کے اثرات ہیں, نقصان اس کے بہت زیادہ نقصان ہیں. اگر جو ان کے ایک طرف تو آپ کچن کو لے رہی ہیں, دوسری طرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سائیکی ہے اس کو کم کرنے کے کیا طریقے ہیں. مثلا میں نے آپ کو بتایا اس کے پیچھے پاور کنٹرول ہوگا. آپ ایڈوانس گھروں میں چلے جائیں, ماڈرن گھروں میں چلے جائیں, معاشرے کے اوپر والے گھروں میں چلے جائیں, جہاں پہ عورت کو کنٹرول کے لیے اور طریقے مل جاتے ہیں, وہاں پہ وہ کچن کنٹرول کرنا چھوڑ دیتی ہے. مثلاً ایک عورت ہے, وہ ٹیچر بن جاتی ہے, اس نے تو آلریڈی ٹیچر بننے کے لیے اس کی جو کنٹرول کی اور پاور کی ضرورت ہے وہ دفتر سے پوری ہو جاتی ہے. بچے اس کو پیار کرتے ہیں, بچے بھاگتے ہوئے آتے ہیں, پھر وہ جناب کریئر میں اوپر جاتی رہتی ہے. اسی طریقے سے جو نان ورکنگ وومن ہیں وہ کسی کلب میں جوائن کر لیتی ہیں, کہ آنریڈی پوزیشنز لے لیتی ہیں, تو ان کا جو نیڈ ہے وہ کسی اور طریقے سے پورا. اگر آپ کی ساس کا اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو وہ اپنی ساری نیڈ اسی کچن کے تھرو پوری کر رہی ہیں. تو آپ کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنی ساس کو کسی اور طریقے سے یہ نیڈ پوری کرنے کے لیے بزی کیجئے. اپنے گھر کا کلچر دیکھتے ہوئے, اپنے گھر کا ماحول دیکھتے ہوئے, کیا پاسبلٹی ہے, آپ کہاں پہ رہتے ہیں, کو بچوں کو کچھ پڑھا سکتی ہیں آگے پیچھے کے, چاہے مفت میں پڑھا لیں, ملازموں کے بچے یا اسکول میں جو پڑھتے ہیں آپ کی گلی محلے کے بچے ان کو پڑھانا چاہیں, یا کوئی دستکاری کا اسکول کھولنا چاہیں, یا جناب شام کو کہیں باہر جانا چاہیں جہاں پہ ان کی تھوڑی بہت ایک آؤٹ لیٹ ہو, اور وہ اس کنٹرول کو تھوڑا سا گرپ کو نا, کنٹرول جنہوں نے اتنا سخت رکھا اس کو تھوڑا سا لوز کرنا شروع کر دیں. تو ایک طرف آپ اپنے
حق کو لینا شروع کریں، دوسری طرف ان کی نیڈ کو کسی اور طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کیجیے. یہی دو طریقے ہو سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ پیچ ورک نہیں ہے، آپ کو اپنا حق لینا پڑے گا بیکاز دس از the right thing to do. یہ آپ کا حق ہے. اور نمبر 2، آپ کو یہ بھی آنر کرنا پڑے گا کہ آپ کی ساس کی لائف میں کیا چیز مسنگ ہے اور ان کو آپ کو سبسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے آپ کو اس کو دونوں طرف سے لے کے چلنا پڑے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایک بیلنس جو آپ نظر آ گیا ہوگا. جزاک اللہ. تھینک یو.